الا ماشاءاللہ جو چیز نعمت تھی وہ لعنت، کوئی بچے کی وجہ سے لعنت مبتلا ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے مبتلا ہے، کوئی پیسے کی وجہ سے مبتلا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے مبتلا ہے. کتنی لعنتیں گنوائے جائے تو یہ لعنت ہی لعنت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اور جس پہ رحمت ہے بھائی، ایسی رحمتیں ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے. بیماری بھی رحمت ہے، ہر چیز رحمت بن کے آئی ہوئی ہے کیونکہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی 3 چیزوں کو اپنے اندر داخل کرو خدا کے لیے. ٹائم ابھی نہیں ہے، وقت کم رہ گیا، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو میں نے کہا نا کہ بس پھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ بڑی خطرناک جگہ ہے. دیکھو دنیا میں جب تک تم زندہ ہو جب تک ہے معاملہ، اس کے بعد تو معاملہ وقت ختم. پھر 1 سیکنڈ بھی مانگو گے سیکنڈ نہیں ملے گا. اور نسخہ بہت آسان. آپ سب سے ہی درخواست ہے کہ بھائی آج ہی سے یہ فیصلہ کر دو، آرزو خون ہو یہ حسرت پامال، جس کو زندگی اور آخرت دونوں بنانی ہے وہ اللہ سے تعلق کو بنا لے. لیکن کہنا یہ ایسے نہیں ہو جائے گا. اپلیکیشن لگاؤ یار اور اس صحبت میں بیٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز نفل جیسا نے کہا نا کہ اور استغفار اور شکر کے اس پہ آ جاؤ. بس پھر دیکھو کیسی تبدیلی آتی، کیسے معاملات بدلتے ہیں، کیسے انسان کی زندگی کے اندر انسان کی زندگی کامیاب بنتی ہے. اس لیے آپ سب سے ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، اور کوئی بات ہی نہیں. یہ سم سیدھا کر لو، سم سیدھا ہو جائے گا پہنچ جاؤ. پھر تیار ہو سمتی غلط ہے، پہنچو گے نہیں، اتنے ہی اللہ سے دور ہو رہے ہو. لعنت بڑھ رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور اس پریشانی میں بڑھتے بڑھتے ہماری موت قریب آ چکی ہے. یہ سفید داڑھی ہونا، یہ بالوں کو سفید ہونا، یہ سب موت کی علامت ہے. اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہونا، جسم کے اندر بیماریوں کا، یہ سب موت کی علامت ہے. یہ کوئی کیا مطلب ہر وقت بتا رہی ہے موت آ رہی ہے، دیکھو موت آ رہی ہے. چہرہ شیشے میں دیکھتے تو موت آ رہی ہے. میرا پوتا اس بات کی، جب پوتے کو دیکھو تو موت ہے میری، کیونکہ وہ آ گیا، مجھے جانا ہے. پوتا ہے، نواسا ہے، جو میری اولادیں دن بدن وہ ہے، نسل بڑھ رہی ہے. بھائی میرے جانے کی علامت ہے، کیونکہ پہلے میرے ابا سامنے تھے، اب تو میں سامنے ہوں. ابا تو چلے گا، اماں چلے گی، اب تو میں سامنے ہوں، میرا ہی نمبر ہے. اور تیاری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہوش بھی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز تمہیں بتا رہی ہے، ہر چیز تمہیں انڈیکیشن دے رہی ہے. جوان آدمی یہ بات یاد رکھو، آج جو تم بو گے کل تم نے کاٹنا ہے. تو بھائی یہ بونا سیکھ لو. کیا بونا ہے مجھے؟ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی دولت عطا فرماتا ہے ماں باپ کی خدمت سے، تو تم عمل سے نہیں کر سکتے. لیکن ہوش بھی نہیں ہے. ہمارے نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، انہوں نے کہا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، لیکن اگر آج میری ماں ہوتی تو میں کئی گنا زیادہ اس سے خدمت کرتا. اور اس کا ایک سے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ماں کے جو ماں بوڑھا مجھے ملی تھی بڑھاپے میں اپنے ماں، جب ماں میرے اوپر بیٹھتی تھی تو میں زمین میں بیٹھتا تھا، اوپر نہیں بیٹھتا تھا. یہ سب سے ادنا یہ تھا، جسے کہ انسان کا جسے کہتا ہے نا کہ وہ پیمانہ. اور دور حاضر میں کون ہے بھائی ایسا اتنا پیمانہ ہو کہ ماں باپ اوپر بیٹھے اور بچہ زمین میں بیٹھے، صرف ادب کے لیے کہ بھائی وہ اوپر بیٹھے میں زمین بیٹھوں گا، اور باقی چیزیں کیا کیا ہوں گی تو آپ سوچ سکتے. جس کے اندر یہ پیمانہ ہے، اور اس پیمانے کی بنا پر آج جا کے دیکھو ان کی موت، دیکھو ان کی ہر چیز، دیکھو یار کیا بات ہے صاحب. اور ہم اور آپ دیکھا جائے تو اسی ماں اسی باپ کو ذلیل کر رہا ہے انسان، صبح سے لے کر رات تک. کہنا ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز الٹا کر رہا ہے، اور امید میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ حضرت دیکھیے گا. حضرت بس آپ دیکھتے جائیے. میں نہیں آ رہی بات. تو بس آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں، بہت ہی دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور کام بہت ہے، کیونکہ اتنی بگاڑ ہے. اللہ معاف کہ بس وہ بھی اللہ نے کہنا کہ لعنت کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں. آپ کرنا چاہو تو آپ نہیں کر پاتے. تو آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی فخر اللہ کی طرف بھاگو. ایک ہو جائے دوسرا سبق، دوسرا ہو جائے تیسرا سبق لو. اور جیسے جیسے تم کہہ رہے ہو دنیا کے اندر کیا آپ اس کو کرو گے، آپ کی عزت دیکھو، حاکمیت دیکھو، کیا چاہتے ہو دیکھو یار. بس آخر میں یہی ہے کہ دعا کرتے ہیں